میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کو تسلیم کر لینا، اللہ کی طاقت کو مان لینا، اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کو اپنا معبود سمجھنا، اسے وحدہ لا شریک جاننا، زندگی بھر اسی کی مان کے چلنا، اسی کا دم بھرنا، اس کے لیے ہر بڑی سے بڑی قیمت کا ادا کرنا، یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان اسی لیے دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ یہ اپنے اللہ کو راضی کرے۔ باقی ساری چیزیں اس کے راستے کی ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ خواہشات ہیں۔ نہ یہ ضرورتوں میں اٹکتا ہے، نہ یہ خواہشات میں پھنستا ہے۔ یہ جو صحیح مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے اور اسے راضی کرنے کے لیے ہر بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ یہ طاقتور کے آگے جھکتا ہے، کمزور کو دباتا ہے اور طاقتور کے آگے جھکتا ہے، اور سب سے بڑی طاقت اللہ ہے۔ ان القوت للہ، ان القوت للہ۔ میر پور والوں کو بتاؤ کہ ساری طاقت اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حکمران کے آگے رعایا جھکتی ہے تو اللہ بتاتا ہے انہیں بتاؤ قل ان الامر کلہ للہ، کہ میر پور والو ساری حکومت اللہ کی ہے، ساری حکومت اللہ کی ہے۔ کب سے ہے، کب تک رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں کہو للہ الامر من قبل ومن بعد، انہیں کہو کہ اس کی حکومت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ پاکستان کی حکومتیں نہیں ہیں جو 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد ان کے تختے الٹ دیے جائیں، یا یہ خاندانی حکومت نہیں ہے کہ 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد، 400 سال بعد، 600 سال بعد ان کا تختہ الٹ دیا جائے۔ نہیں 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 نہیں، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ یرسل الریاح، یہ ہوا اللہ چلا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے ارسلنا الریاح لواقحا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ یہ میرا رب قرآن میں ہمیں ہواؤں کی قسمیں اٹھاتا ہے کہ یہ ہوا اپنے آپ نہیں چل رہی، ہمارا تو جی چاہتا ہے نہ چلے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، یہ نہ چلے، لیکن وہ چلا رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ حکومت اللہ کی ہے، اور حکومت کے حاکم کے آگے جھکنا یہ رعایا کی فطرت ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا حاکم تو اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ سب سے بڑا بادشاہ تو اللہ ہے۔ دنیا میں جو بادشاہیاں ہیں یہ تو فقیر ہیں، ان کو اللہ نے دی ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو میں چاہتا ہوں حکومت دے دیتا ہوں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے میں چاہتا ہوں حکومت واپس لے لیتا ہوں۔ یہ جتنے عزت دار ہیں ان کی گھر کی وراثت نہیں عزت۔ وتعز من تشاء، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں۔ وتذل من تشاء، میں جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ اور یہ زمین آسمان کا نظام اور رات اور دن کا لمبا چھوٹا ہونا یہ اس کی اپنی طاقت سے نہیں، ارادے سے نہیں، بلکہ وہی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رات کو لمبا کر دیتا ہے، دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، جیسے آج کل کر دیا۔ اب راتوں کو چھوٹا کرنے لگا ہے اور دن کو لمبا کرنے لگا ہے۔ اب ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے نظام کو الٹ پلٹا کے دکھا دیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت اللہ کی ہے، میں محکوم ہوں، حاکم اللہ ہے، میں رعایا ہوں۔ طاقتور اللہ ہے، میں کمزور ہوں۔ جابر اللہ ہے، میں مجبور ہوں۔ مالک اللہ ہے، میں مملوک ہوں۔ ناصر اللہ ہے، میں منصور ہوں۔ راحم اللہ ہے، میں مرحوم ہوں۔
خالق اللہ ہے، میں مخلوق ہوں، مالک اللہ ہے، میں معبود ہوں، میں مخلوق ہوں، اللہ معبود ہے، میں عابد ہوں، مالک حافظ اللہ ہے، میں محفوظ ہوں، ناصر اللہ ہے، میں منصور ہوں، قاہر اللہ ہے، میں مقہور ہوں۔ کہ انسانی فطرت ہے کہ جب طاقت کو مانتا ہے تو سر جھکاتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی طاقت کو نہ جانا ہے، نہ مانا ہے، نہ پہچانا ہے تو بازار سود سے بھر گیا، حکومتیں ظلم سے بھر گئیں، دفتر رشوت بددیانتی سے بھر گئے، طاقتور متکبر ہو گیا، غریب ناشکرا ہو گیا، مالدار متکبر ہو گیا، عورت نے گھنگرو باندھ لیے، نوجوانوں نے گٹار پکڑ لیے، گانے بجانے کے رسیا ہو گئے، بازار جھوٹ خیانت پہ چلا گیا، حکومتیں بد عہدی ظلم و ستم پر چلی گئیں، نوجوان آوارہ ہو گئے، عورتیں سرکش ہو گئیں۔ یہ نظام الٹ پلٹ ہو کے کیوں رہ گیا؟ کہ ایک اللہ کی طاقت کو نہ جانا، نہ پہچانا، نہ مانا، تو یہ بغاوت پیدا ہو گئی۔ طاقتور کے سامنے کمزور جھکتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، لوگو تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، حکمران اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی غلام ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی غلام ہے، اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں نہیں پتہ چلتا اللہ کی قسم یہ ٹینٹ بھی اللہ کو پکار رہا ہے، یہ راڈ اللہ کو پکار رہا ہے، یہ ربڑ اللہ کو پکار رہی ہے، ذرہ ذرہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں ایک نقطے پہ بات کر رہا ہوں، اللہ کرے اللہ پہلے مجھے سمجھا دے، اللہ تمہیں بھی سمجھا دے کہ طاقتور اللہ ہے، حاکم اعلی اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، بلا شرکت، نہ اس کا شریک ہے، نہ اس کا وزیر ہے، نہ اس کا مشیر ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بچہ ہے، نہ اس کا سنگی ہے، نہ اس کا ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اس کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کا کوئی زمان ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، وہ صورت اور شکل سے بھی پاک ہے، رنگ اور روپ سے بھی پاک ہے، مشرق اور مغرب سے بھی پاک ہے، شمال اور جنوب سے بھی پاک ہے، وہ ہر 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 ذوق اور عیب سے پاک ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ بے مثل بے مثال ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے والشہادہ۔ میرے نبی کی سنو، میں اپنی کیا سناؤں؟ احق من ذکر، تیرے سوا کوئی نہیں میں جسے یاد کروں، احق من عبد، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی بندگی کر کے ہاتھ پھیلاؤں۔ اور میرے بھائیو، پتھر کے آگے ہاتھ پھیلانا، یا قبر کے آگے ہاتھ پھیلانا، یا انسان کے آگے ہاتھ پھیلانا، یا کسی مورتی کے آگے ہاتھ پھیلانا، یا کسی مزار کے اوپر جا کے ہاتھ پھیلانا، یہ میرے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے احق من عبد، کیا تیرا رب مرا ہے؟ کیا تیرا رب سویا ہے؟ کیا تیرا رب غافل ہوا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ یا تیرا رب بخیل ہو گیا ہے؟ یا تیرے رب کے خزانوں میں باریاں لگ گئی ہیں کہ پہلے سندھ والوں کو دوں گا، پہلے حیدرآباد والوں کو دوں گا، پھر میرپور خاص والوں کو دوں گا، لائن لگا کے آؤ۔ للہ خزائن السماوات والارض، تیرے رب کے خزانوں کی حد نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، تیرے رب کی بادشاہی کی حد نہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تیرے رب کی شہنشاہی کی حد نہیں۔ کل قد ان من شیء الا یسبح بحمدہ، تیرے رب کی ہیبت جلال کی حد کوئی نہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کائنات کی ہر چیز اس کے آگے سجدے میں گری ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے۔ تو دیوانہ ہے جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکارتے ہو، ایسے اللہ کو چھوڑ کے
پتھر کو پکارتے ہو، مورتی کو پکارتے ہو، قبر کو پکارتے ہو، اللہ کو پکارو۔ ادعونی استجب لکم فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی ذلت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی زندگی دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی موت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی بنانے والا خالق نہیں اللہ کے سوا، کوئی اونچا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی پست کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی عروج دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی زوال دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی رحم کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی پکڑ کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی خزانوں کے در کھولنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی شہنشاہ نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی کریم نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی جلیل و جمیل نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی ذوالجلال والاکرام نہیں اللہ کے سوا، کوئی مانع اور نافع اور دار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مہیمن عزیز جبار متکبر نہیں اللہ کے سوا، کوئی ملک رحیم قدوس سلام مومن نہیں اللہ کے سوا، کوئی مہیمن عزیز جبار خلاق خلیق مالک ملیک قادر قدیر عالم علیم علام نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی آسمان کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی زمین کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی آنکھوں کے نور کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی ہاتھوں کی پکڑ کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی پاؤں میں چلنے کی طاقت دینے کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی طارق جمیل کو مردہ بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی اس سے ممبر پہ بٹھانے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی دھرتی سے پھل نکالنے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی درختوں کو سایہ دینے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی آسمان پہ سورج کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی چاند کو ٹھنڈک دینے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی تاروں کو نور دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی راتوں کو اندھیرا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، اور دن میں اجالا کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی پھل میں مٹھاس پیدا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی تتلی کے پر پہ پرنٹ بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی شیر کو دھاڑ دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی عقاب کو اڑان دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی سانپ کو پھنکار دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی ہرن کو مشک دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی سیپ میں موتی بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی مچھلی میں عنبر پیدا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی دھرتی سے لوہا نکالنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی دھرتی سے کوئلہ سونا چاندی تانبا پیتل اس میں ڈالنے والا بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی پانیوں کو کڑوا نہیں کرتا اللہ کے سوا، کوئی پانیوں کو میٹھا نہیں کرتا اللہ کے سوا، کوئی ہواؤں کو نہیں چلاتا اللہ کے سوا، کوئی بادل نہیں لاتا اللہ کے سوا، کوئی گرج نہیں لاتا اللہ کے سوا، کوئی چمک نہیں لاتا اللہ کے سوا، کوئی برق نہیں لاتا اللہ کے سوا، کوئی بارش نہیں برساتا اللہ کے سوا، کوئی قطرہ قطرہ بنا کے نہیں ٹپکاتا اللہ کے سوا، کوئی دریاؤں کو نہیں بہاتا اللہ کے سوا، کوئی چشموں کو نہیں ابلنے پر مچلنے پر مجبور کرتا اللہ کے سوا، کوئی ندی نالوں کو راستہ دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی بلبل کو نغمہ دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی کوئل کو کوک دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی مور کو نخرہ دینے والا نہیں اللہ کے سوا۔ میں گنتا جاؤں میری زندگی ختم ہو جائے، میری زندگی ختم ہو جائے، کائنات کی زندگی ختم ہو جائے، پر میرے رب کی تعریف ختم نہ ہو سکتی ہے، نہ